السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس کے ایجوکیشن چینل میں آپ تمام کا خیر مقدم۔ آج ہم جماعت ششم کی اردو اس مضمون کے تحت سبق نمبر 16 انصاف کے بارے میں دیکھیں گے، جس کے مصنف ہے خلیل الرحمن قمر۔ پہلی بات، اسکول میں کئی طلبہ مل جل کر رہتے ہیں، لیکن ان میں کبھی نہ کبھی کسی بات پر انبن ہو جاتی ہے۔ تب اسے سلجھانے کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں آپ؟ اپنے استاد کے پاس، ٹیچر کے پاس جاتے ہیں۔ اگر یہی جھگڑا اسکول سے باہر دو لوگوں میں ہو جائے تو وہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ وہ جاتے ہیں عدالت میں۔ پرانے زمانے میں بھی لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے، تبھی بھی ایسی نوبت آتی تھی تو تب لوگ کہاں جاتے تھے؟ تب اس وقت لوگ بادشاہ کے دربار میں جاتے تھے۔ بادشاہ کا جو دربار تھا وہ بھی ایسی عدالت کی حیثیت رکھتا تھا جہاں پر فریادیوں کی پکار کو سنا جاتا تھا اور ان کے ساتھ پورا انصاف کیا جاتا تھا۔ تو چلیے آج کے اس سبق میں ہم اس ڈرامے میں ایک بادشاہ کے دربار کے منظر کو پیش کیا گیا ہے، اسے سمجھتے ہوئے، ان کرداروں کو محسوس کرتے ہوئے اس سبق کو پڑھیں گے۔ کردار ہے بادشاہ، کریم الدین فریادی، اکبر علی گواہ، وزیر اعظم، امیر علی مجرم اور چند درباری۔ بادشاہ کا دربار۔ تخت پر بادشاہ سلامت براجمان ہیں، ان کے نزدیک وزیر اعظم اور دونوں اطراف درباری ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ دروازے پر پہرے دار نیزے سنبھالے ہوئے مستعدی سے پہرا دے رہے ہیں۔ اچانک دھم دھم کی آواز سنائی دیتی ہے۔ بادشاہ چونک کر، یہ نخارے پر چوٹ کیوں لگ رہی ہے؟ وزیر اعظم، عالم پناہ، شاید کوئی فریادی آیا ہے۔ بادشاہ، حاضر کیا جائے، ہم اس وقت دربار عام میں اس کی شکایت سنیں گے۔ وزیر اعظم، جو حکم عالم پناہ۔ پہرے دار سے، فریادی کو حاضر کیا جائے۔ پہرے دار فریادی سمیت اندر داخل ہوتا ہے۔ فریادی جھک کر آداب بجا لاتا ہے۔ بادشاہ، فریادی اپنی پریشانی بیان کرو، تمہارے ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا۔ کریم الدین، حضور، میں ایک غریب آدمی ہوں، پائی جوڑ کر میں نے ایک بھینس خریدی تھی۔ میرے پڑوس میں ایک امیر آدمی رہتا ہے، اس کے پاس تو کئی بھینسیں ہیں۔ کل اس نے میری بھینس چرا لی اور میرے گھر میں ایک مریض سی بھینس باندھ دی۔ بادشاہ، کیا تم نے اس سے شکایت کی تھی؟ کریم الدین، جی حضور، جب میں نے اپنی بھینس واپس مانگی تو اس نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھینس تو میری ہے۔ حضور، میں غریب آدمی ہوں، دودھ بیچ کر بڑی مشکل سے اپنے گھر کا خرچ چلاتا ہوں، کئی مرتبہ اس کی منت سماجت کر چکا ہوں، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ مجبور ہو کر میں نے کوتوال کے کچہری میں دعویٰ کیا، مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ چاروں ناچارہ یہاں آنا پڑا۔ خدا کے لیے میری بھینس مجھے دلوائیے، ورنہ میں بھوکوں مر جاؤں گا۔ بادشاہ، غم نہ کرو فریادی، اگر وہ تمہاری بھینس ہوئی تو تمہیں ضرور ملے گی۔ کہاں ہے وہ آدمی؟ کریم الدین، حضور، وہ بھی میرے ساتھ آیا ہے، اس کے ساتھ ایک جھوٹا گواہ بھی ہے۔ بادشاہ، فوراً دونوں کو حاضر کیا جائے۔ پہرے دار دوبارہ باہر جاتا ہے، اس کے ساتھ دو آدمی اندر داخل ہوتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کو سلام کرنے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ، تمہارا نام؟ امیر اعلیٰ، حضور، میرا نام امیر علی ہے۔ بادشاہ، اور تمہارا؟ اکبر علی، ناچیز کو اکبر علی کہتے ہیں۔ بادشاہ، ہاں فریادی، ہم نے تمہارا نام نہیں پوچھا۔ کریم الدین، بندے کو کریم الدین کہتے ہیں، عالی جاں۔ بادشاہ، ہاں تو امیر علی، کریم الدین نے اپنی بھینس کو چوری کا الزام تم پر لگایا ہے، تم اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ امیر علی، عالم پناہ، مجھے افسوس ہے کہ اس نے ایسا الزام مجھ پر عائد کیا،
میرے پڑوسی جانتے ہیں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مجھے چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ موجود ہے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ کریم الدین مجھ سے وہ بھینس مانگ لیتا، میں کبھی انکار نہ کرتا۔ حضور، میرے محلے کا ہر شخص جانتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسی بھینس ہے کہ دودھ دینے میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ کریم الدین: حضور، یہ سراسر جھوٹ ہے، ایسی بھینسیں تو پاس تھی جو امیر علی کے بھینسوں سے زیادہ دودھ دیتی ہے، یہ مجھ سے اسے چھیننا چاہتا ہے۔ آخر میری بھینس چرا کر اس نے اپنے تھان پر باندھ دی۔ بادشاہ: کریم الدین، یہ بتاؤ، جب تمہاری بھینس چوری ہوئی اس وقت تم کہاں تھے؟ کریم الدین: حضور، یہ رات کا واقعہ ہے، میں دن بھر کا تھکا ہارا سو رہا تھا۔ صبح جب بھینس کو چارہ ڈالنے کے لیے باڑے میں گیا تو اسے غائب پایا۔ بادشاہ: تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے کہ وہ بھینس واقعی تمہاری ہے؟ کریم الدین: نہیں حضور، میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، کوئی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ بادشاہ: ہو نہ ہو تو اکبر علی، تم کریم الدین کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اکبر علی: حضور والا، میں ان کا پڑوسی ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان کے آنگن میں بندھی ہوئی بھینس انہی کی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امیر آدمی کی بھینس کم دودھ دے اور ایک غریب آدمی جس کے پاس چارے کے پیسے بھی مشکل سے جمع ہوتے ہیں اس کے بھینس زیادہ دودھ دیتی ہو؟ من گھڑت کہانیاں بنا کر دوسروں کو حق چھیننا کریم الدین کی پرانی عادت ہے۔ بادشاہ: تمہیں کیسے معلوم ہے کہ کریم الدین من گھڑت کہانیاں بنا کر دوسروں کا حق چھینتا ہے؟ اکبر علی: حضور، ایک ماہ قبل اس نے میری بکری پر بھی قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ کریم الدین بلند آواز میں: حضور، گواہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے تو میرے پڑوس میں آئے ہوئے مشکل سے 15 دن ہوئے ہیں۔ اکبر علی: علم پناہ، جھوٹ میں نہیں یہ بول رہا ہے، میں 15 برس سے وہاں رہ رہا ہوں۔ کریم الدین: یہ جھوٹ ہے، سراسر زیادتی اور ظلم ہے۔ بادشاہ کچھ سوچتے ہوئے: معاملہ کافی پیچیدہ ہے، اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے یقیناً ہمیں کچھ وقت درکار ہے۔ وزیر اعظم، اس مقدمے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وزیر اعظم: حضور، دونوں فریقوں کی باتیں سن کر مجھے کریم الدین پر شبہ ہو رہا ہے۔ بادشاہ حیرت سے: وہ کیسے؟ وزیر اعظم: جیسا کہ کریم الدین نے کہا کہ اس کے ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، میرا شبہ کی بنیاد یہی ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ ایسا کیوں؟ کریم الدین: حضور، میں ایک غریب آدمی ہوں، اس لیے کوئی بھی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ گاؤں کے اکثر لوگ امیر اعلیٰ کے قرض دار بھی ہیں، وہ امیر آدمی ہیں، سب اس کے خلاف گواہی دینے سے کتراتے ہیں۔ بادشاہ: اچھا کریم الدین، تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ۔ کریم الدین: جو حکم سرکار۔ کریم الدین دروازے سے باہر نکل جاتا ہے۔ بادشاہ: امیر اعلیٰ، تم کہتے ہو کہ تم نے وہ بھینس سال بھر پہلے خریدی ہے، بتاؤ تم نے کتنے میں خریدا تھا اسے؟ امیر اعلیٰ: 10,000 روپے میں عالم پناہ۔ بادشاہ: تم دونوں کے یہاں آنے سے پہلے کریم الدین نے ہمیں بتایا ہے کہ بھینس کا ایک ٹانگ پر زخم کا نشان ہے، تم بتا سکتے ہو یہ زخم کس ٹانگ پر ہے؟ امیر اعلیٰ گھبراتے ہوئے: جی ہاں عالم پناہ، اس کی اگلی دائیں ٹانگ پر واقع ایک زخم ہے۔ بادشاہ: بہت خوب، کریم الدین نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے دم پر کتے کے دانتوں کے نشان ہیں، کیا واقع؟ امیر اعلیٰ: جی ہاں حضور، ایک دفعہ میرے پالتو کتے نے اسے کاٹ لیا تھا۔ بادشاہ بلند آواز سے: فریادی کریم الدین کو حاضر کیا جائے۔ پہرے دار: کریم الدین حاضر ہو۔ کریم الدین اندر داخل ہوتا ہے۔
بادشاہ کریم الدین کیا بھینس کی ٹانگ پر کوئی زخم ہے؟ کریم الدین جی نہیں عالم پناہ، میں اس کی بڑی حفاظت کرتا تھا۔ بادشاہ کیا اس کے دم پر کتے کے دانتوں کے نشان بھی ہے؟ کریم الدین جی نہیں حضور، کوئی نشان نہیں ہے۔ بادشاہ خوش ہو کر تو آخر ہم نے مجرم کو پا لیا۔ اکبر علی اور امیر علی ڈر جاتے ہیں۔ امیر علی تمہارا جھوٹ کھل گیا ہے۔ امیر علی اور اکبر علی سر جھکائے خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ بادشاہ بھینس کے دم پر کتے کے دانتوں کے نشانات ایک من گھڑت بات تھی۔ تم سے سچ اگلوانے کے لیے ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ اتنے خوشحال ہونے کے باوجود تم نے ایک غریب آدمی پر ظلم کیا۔ ہمارا حکم ہے کہ امیر علی کے ساتھ اس کے جھوٹے گواہ کو بھی قید خانے میں ڈال دیا جائے اور کریم الدین کو اس کے بھینس کے علاوہ شاہی خزانے سے بھی کچھ رقم دے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا شکریہ۔ اسی طرح کے ایجوکیشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔